اب میں حضرت مولانا مفتی اشرف علی قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کلمات تشکر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، شہر اور بیرون شہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، طلبہ عزیز اور حاضرین مجلس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے جب بندے کو شکر کی عادت ہوگی تو اللہ کے ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز کی مختلف نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور حمد کرنے کی نہ صرف تاکید فرمائی بلکہ اس کے لیے کلمات بھی امت کو سکھا دیے۔ معلوم ہوا کہ شکر کی عادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا عطیہ ہے۔ المعہد العالیہ الاسلامی حیدرآباد نے اپنے قیام کے 23 بہاریں دیکھی ہیں، اور یہ مدت کسی ادارے کے لیے کوئی بہت بڑی مدت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو جو عزت اور شہرت اور فیض رسانی کی نعمت عطا کی ہے، میں سب سے پہلے اس حق جل مجدہ کی خدمت میں اظہار تشکر کرتا ہوں اور اس کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہوں کہ ادارے کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ کیا ایسا اس معہد عالی کو محبت کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بٹھائی اور اپنے پاس بھی انشاءاللہ قبولیت سے ضرور نوازیں گے۔ ان کے بعد پیغمبر آخر الزماں ہم سب کے آقا و مولا کی خدمت میں بھی ہدیہ درود کے ساتھ جذبہ تشکر سے یہ قلب لبریز ہے کہ ان کے نام نامی اور درود شریف کی مجلس کی نسبت سے ہم آدم اللہ کی نعمتوں سے یہ ادارہ اور اس ادارے کے مستفیدین ہمیشہ مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم مہمانان خصوصی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی مصروف اوقات میں سے کچھ وقت معہد کے جلسے میں شرکت کے لیے فارغ فرمایا اور معہد کے جلسے میں شرکت سے اس مجلس کو رونق بخشی۔ بالخصوص ہم سب کے مخدوم عارف باللہ حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کی آمد نے ہمارے دلوں کو نہ صرف مسرت بخشی بلکہ روحانی کیفیات سے معہد کی اس فضا کو معطر فرمایا۔ ہم طلبہ و اساتذہ کے بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے بڑی محنت سے اس جلسے کی کامیابی کے لیے بڑی محنتیں کی۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں آپ تمام حاضرین مجلس کا بھی کہ جنہوں نے بہت ہی صبر و ضبط کے ساتھ جلسے میں شرکت فرمائی اور جلسے کو کامیاب بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔